گزشتہ ہم نے پڑھا تھا خلافت عباسیہ میں سے محمد بن منصور، جن کا نام مہدی معروف تھا، محمد مہدی کے نام سے جو معروف ہیں، ان کے بارے میں ہم نے کچھ تاریخ کی چند باتیں جانی تھیں، اور ان کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ بن مہدی، جسے ہادی کا لقب دیا گیا تھا، آج ہم ان کی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیں، عباسی خلافت جو ہے یہ انتہائی زیادہ وسعت والی تھی، اور اس کا کردار اسلامی جو خلافت ہے اس کے اندر اس کو بہت زیادہ دوام رہا ہے، اور کئی 100 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اس میں ہارون الرشید سے پہلے موسیٰ بن مہدی، جن کا نام جن کا لقب جو ہے وہ ہادی تھا، انہیں خلیفہ بنایا گیا۔ مہدی کے بعد اس کا لڑکا جو ہے موسیٰ، وہ تخت نشین ہوا۔ ان کے بارے میں چند معلومات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہارون رشید کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ موسیٰ ہادی جو ہیں، یہ خیزران کے اولاد میں سے تھے، اور مہدی کے انتقال کے وقت جو ہے اتفاق سے ہادی دارالخلافہ جو ہے اس سے دور جرجان کے علاقے میں ایک مہم میں مشغول تھے۔ یحییٰ بن خالد برمکی اور ہارون نے جو سفر میں مہدی کے ساتھ تھے، عصا اور خاتم خلافت ہادی کے پاس بھجوا دی، اور بڑے بہترین انداز سے ہادی کی بیعت لے لی۔ یعنی عام لوگ جو ہیں وہ اگرچہ بعض اوقات جب نیا خلیفہ مقرر ہوتا ہے تو اس میں اپنی من مانی کرتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ بعض اوقات تبدیل ہو جاتی ہے، چونکہ ایک نیا نظام سامنے آ رہا ہوتا ہے یا نیا خلیفہ سامنے آ رہا ہوتا ہے، تو عوام جو ہیں وہ بعض اوقات کسی ایک کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر یحییٰ بن خالد برمکی اور ہارون رشید نے، جو کہ مہدی کے ساتھ تھے اور مہدی نے وفات پا دی، تو انہوں نے فوری طور پر اپنے بھائی ہارون کا جو بھائی تھا ہادی، اس کے پاس خلافت کی جو انگوٹھی وغیرہ تھی اور عصا تھا وہ بھیج دیا، تاکہ وہ ان کی بیعت لے لی جائے۔ چنانچہ 169 ہجری میں یہ مسند خلافت پر بیٹھ گئے، اور اس وقت ہادی کی جو عمر تھی وہ 25 سال تھی۔ ہادی کا جو دور خلافت ہے وہ بہت زیادہ وسعت والا نہیں ہے، تقریباً 1 سال اور 3 مہینے تک کی ان کا یہ دورانیہ ہے، جس میں انہوں نے خلافت جو ہے وہ سنبھالی ہے اور خدمت کی ہے، خدمت خلق کی ہے۔ تو اس دوران کو بہت زیادہ امور سر انجام نہیں دے سکے، نہ ہی بہت زیادہ کوئی ایسی رکاوٹیں وغیرہ تھیں، نہ ہی کوئی مہمات خاص تھیں۔ بس یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر چھوٹی اور بغاوتیں وغیرہ ہوتی رہتی تھیں، تو وہاں پہ مار کارائیاں ہوتی رہیں۔ تو سب سے پہلے جو خروج ہوا ہے وہ حسین بن علی کا خروج ہوا ہے۔ حسین بن علی یہ حضرت حسن کی اولاد میں سے تھے اور مدینہ کے اندر موجود تھے۔ تو انہوں نے مدینہ کے اندر ہی جو ہے وہ خروج کیا، اور اس موقع پر ان کو پکڑا گیا، پھر ان کو سزا بھی دی گئی، اور بعد بھی اس طرح کبھی چھوڑ بھی دیا گیا۔ تو اس طرح مختلف انداز سے ان کی یہ مہم جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ بالآخر جو مہدی تھے، یعنی مہدی کا بیٹا ہادی، انہوں نے بھی متعدد طریقوں سے اس بات کو اجاگر کیا کہ خلافت جو ہے عباسیوں میں ہی رہے گی، اور کسی قسم کی شورش کو یا کسی قسم کے مارکہ آرائی کو اور بغاوت کو سختی کے ساتھ کچل دیا جائے گا۔ اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ انہوں نے بہرحال اسی انداز سے جو کہ قتل و غارت ہوتی ہے یا دیگر امور ہوتے ہیں، یا بادشاہ جو ہے وہ حاکم وقت ہے جو فیصلہ کرتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے یہ بغاوت جو ہے اس کو سختی کے ساتھ کچل دیا۔ اس کے بعد ایک اور بغاوت تھی جو کہ حمزہ بن مالک خارجی کی بغاوت تھی۔
یہ حمزہ بن مالک خزائی خارجی، اس نے جزیرہ میں اللہ نے بغاوت بلند کیا۔ یہاں کے حاکم منصور بن زیاد نے اس کے مقابلے کے لیے فوجیں بھیجیں۔ موصل کے علاقے میں دونوں کا مقابلہ ہوا تو حمزہ نے شکست دے کر منصور کی فوج کے تمام سامان پر قبضہ کر لیا، لیکن پھر کچھ ہی دنوں بعد وہ دو آدمیوں کے ساتھ جا کر رہنے لگا اور دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد رومیوں سے مارکہ آرائی ہوئی۔ یہ چونکہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ مختصر سا واقعہ ہے، اس میں کوئی بہت خاص ایسی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی کہ جس کے بارے میں تفصیلاً ذکر کیا جائے۔ البتہ یہاں جو بات ایک واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہادی کے بعد ہارون ولی عہد تھا، لیکن ہوا یہ کہ 170 ہجری میں ہادی نے اپنے اسلاف کی تقلید میں ہارون کا نام ولی عہدی سے خارج کر کے اپنے لڑکے جعفر کو ولی عہد بنانا چاہا۔ تو اس موقع پر بہت سارے لوگ بھی اس کے ساتھ ہو گئے، جنہوں نے ہادی کو اس بات پر قائل کیا کہ آپ اپنے بیٹے جعفر کو ہی ولی عہد نامزد کر لیں۔ اور اس بنا پر ہادی جو ہے وہ آ، اپنے اندر قوت بھی پانے لگا، لیکن اصل یہ بات تھی کہ یحییٰ بن خالد نے، جو کہ مہدی کے زمانے سے ہارون کا تعلیق اور مشیر تھا، اس نے ہادی کو بات سمجھائی اور کہا کہ یہ فیصلہ آپ کا اچھا نہیں ہے، کیونکہ رعایا جو ہے وہ کسی صورت میں بھی آپ کے بیٹے کو قبول نہیں کرے گی۔ لیکن ہادی نے یحییٰ سے بھی باز پرس شروع کر دی اور اس نے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ بعد میں پھر یحییٰ نے مشورے کی مہلت مانگی اور کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں۔ چنانچہ اس نے بعد میں یہ کہا کہ امیر المومنین، بات یہ ہے کہ مہدی کی نامزد کردہ جو ولی عہد کو لوگوں کے کہنے سننے سے ولی عہدی سے خارج کر دیں گے تو کل ان کے لیے امیر المومنین کے نامزد کردہ ولی عہد کا علیحدہ کر دینا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ یعنی اگر گزشتہ خلیفے کی بات کو آپ نہیں مانیں گے تو آنے والا جو ہے وہ بھی آپ کی بات نہیں مانے گا، اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ پہلے جو ہے وہ پہلے آپ ہارون کو بنا دیں، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو بنا دیں، کیونکہ ایک بات اور بھی ہے کہ ابھی جعفر جو ہے وہ نابالغ بچہ ہے، اور اس کو اگر نماز، حج وغیرہ اور جہاد کے اندر جو ہے وہ جانا پڑے تو وہ لوگ اس کی امارت کو پسند ہی نہیں کریں گے۔ تو اس طرح آپ کو بھی خطرہ محسوس ہوگا، اور آپ کے خاندان سے ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے خاندان کے اندر یہ ساری خلافت جو ہے وہ منتقل ہو جائے، کیونکہ آپ کے چچیرے بھائی بھی موجود ہیں اور دیگر خاندان بھی موجود ہیں۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اگر آپ یہ غلط فیصلہ کریں گے تو خلافت جو ہے وہ کہیں اور ہی نہ منتقل ہو جائے۔ تو ایسی صورتحال سے جب مختلف نصیحتیں کیں تو اس نے پھر یہ بات طے کر لی کہ ٹھیک ہے، ہارون کو پہلے بنا دیا جاتا ہے، بعد میں جعفر کو جو ہے جب وہ بالغ ہو جائے گا پھر اس کو جو ہے وہ اس کا نامزد کر دیا جائے گا، خلیفہ نامزد کر دیا جائے گا۔ اور اس کی گارنٹی پھر یحییٰ نہیں دی کہ جب جعفر خود بالغ ہو جائے گا میں خود ہارون کو کہہ کر دستبردار کروا دوں گا، اور ہادی جو ہے اس کا بیٹا جعفر اس کو مقرر کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک انداز تھا یحییٰ برمکی کا، جس نے یہ معاملہ جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ حل کر لیا، اور ہادی کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ واقعی اسی طرح ہی معاملہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہادی کے زمانے میں وزارت کا ایک عہدہ تھا، جو کہ پہلے ربی بن یونس تھا، اس کا زمانہ مختصر ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کے بعد ابراہیم بن زکوان حرانی ایک وزیر ہوا۔ یہ ہادی کا دوست تھا اور طالب علمی کے دور سے ہی ہادی کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن مہدی کو اس کا ساتھ بالکل پسند نہیں تھا۔ تو بالآخر وہ کسی طرح بچتا رہا، اور مہدی نے بڑی کوشش کی کہ اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ بچتا رہا، اور بالآخر جب ہادی سلطنت میں اختیار کل حاصل کر لیا اس نے، تو پھر اس نے اپنے اس دوست ابراہیم جو ہے اس کو اپنا وزیر جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے وفات کی، کہ ہادی کو تخت نشین ہوئے 1.25 سال ہی ہوا تھا کہ وفات جو ہے وہ قریب آ گئی، اور 170 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ طبی موت مرا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ خود اس کی ماں خیدران نے اسے زہر دے کے مار ڈالا۔ اس کے دو اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہادی جو ہے
وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ والدہ جو ہیں وہ بہت زیادہ امور سلطنت میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ خیزران جو ہیں یہ بہت سمجھدار خاتون تھی، اور امور سلطنت میں مہدی کے دور میں بھی اس کا کردار موجود تھا، یعنی اپنے خامد کے دور میں بھی اس کا کردار بہت ہی زیادہ تھا۔ اور جب بیٹا ہادی خلیفہ بنا تو اس نے اپنا کردار جو ہے وہ جاری رکھنے کی کوشش کی، جسے ہادی نے جو ہے وہ روکا۔ جب روکا تو والدہ جو ہے وہ اس معاملے میں اس سے خفا تھی۔ تو اس موقع پر یہ بیان کیا جاتا ہے، یا یہ خیال تصور کیا جاتا ہے کہ خیبران نے ہی اپنے بیٹے کو مروا دیا اور اس کے بعد ہارون کو اپنا اس کا جانشین بنوا دیا، چونکہ ہارون پہلے ہی جو ہے وہ ولی عہد کے نام سے تھا۔ اس میں دو اسباب بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ تھا جو بیان کیا جاتا ہے کہ خیزران جو ہے وہ امور سلطنت میں بہت زیادہ حاوی تھی، اور ہادی نے اس سے منع کر دیا، اور اس نے کہا کہ امی آپ اس طرح کریں کہ آپ تلاوت قرآن پڑھا کے کیجیے، تلاوت قرآن کیا کیجیے، اور تسبیح وغیرہ کا جو ہے وہ اہتمام کریں، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حیدران نے جب یہ بات سمجھی تو پھر اس نے عداوت شروع کر دی، اور بالآخر جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ زہر دے کر ختم کر دیا۔ تو یہ بہرحال یہ کردار ہے جسے بہت سارے لوگوں نے، ابن خلدون نے بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل بھی غلط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت وفات کے قریب ہادی نے اپنی والدہ کو پاس بلایا اور والدہ کو کہا کہ آپ مجھ سے خفا نہ ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ امور سلطنت میں کسی طرح بھی اثر انداز نہ ہوں، کیونکہ یہ مخلوق خدا ہے اور ایک ذمہ داری ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ امور سلطنت میں دخل اندازی کریں گی تو کیسے یہ کام چلے گا؟ البتہ میں آپ کا ایک فرما بردار اور مطیع بیٹا رہا ہوں، اور میں نے آپ کی ممتا کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات جو ہے اس میں آپ کا کسی معاملے میں بھی انکار بھی نہیں کیا، اور آپ کا نقصان بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے تو بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر اس کی والدہ نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں اس کی وفات کے بعد اس کے اوصاف کے حوالے سے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح والد تھا محمد مہدی، اسی طرح ہادی بھی بیدار مغز، غیور، فیاض، جری، بہادر، سخت گیر اور عزم و ہمت کا پیکر تھا۔ سیوطی نے بیان کیا ہے کہ وہ بڑے دبدبہ اور جبروت کا خلیفہ تھا۔ جب وہ نکلتا تھا تو عصا بردار اور سپاہی اس کے آگے آگے ننگے تلواریں اور کھچی ہوئی کمانیں لے کر چلتے تھے۔ یہ اس وقت، یعنی یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ننگی تلواریں اور کمانیں لے کر آگے آگے خلیفہ کے آگے آگے چلتا ہو۔ تو اس کے عمال نے بھی اس کی تقلید کی، اس لیے اس کے زمانے میں اسلحہ عام ہو گیا۔ یعنی جب خلیفے نے یہ کام شروع کیا تو جو نیچے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی یہی کردار ادا کیا۔ اس میں برما کی خاندان جو ہے وہ سر فہرست ہے، چونکہ وہ بہت ہی زیادہ حاوی تھے امور سلطنت میں، تو اس بنیاد پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے بھی اس کی تقلید کی، اور اسلحہ جو ہے اس بنا پر عام ہو گیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہادی پرائیویٹ شعبتوں میں بہت بے تکلف رہتا تھا، لیکن جیسے ہی دربار میں آتا تو اس کا رنگ بدل جاتا۔ اور اس کے رضائی بھائی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ بعض اوقات جب ہم عام مجلس میں ہوتے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کشتی وغیرہ اور ایک دوسرے کو بچھاڑ بھی دیتے تھے، لیکن جب وہ شاہی لباس میں آتا تو پھر میرے اوپر اس کی ہیبت طاری ہو جاتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے اپنے والد سے بھی سیکھی۔ اسی طرح ایک اور بات یہ تھی کہ ہادی اپنے والد کی طرح عیش پرست اور مذہب میں متشدد اور ملحدوں اور زندیقوں کا سخت دشمن تھا۔ کہتے ہیں کہ ہادی نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ مانی مذہب کے ماننے والوں کو ختم کیا، اور بہت کوشش کی کہ اس کا صفایا کر سکے، اور کہتے ہیں کہ اگر کچھ دن وہ اور زندہ رہ گیا ہوتا تو اس مذہب کا نام و نشان ہی باقی نہ رہتا۔ اسی طرح ایک بات اور بھی ہے کہ ہادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا۔
ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، اور عباسی خلفاء اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اس کے سامنے، ہادی کے سامنے بعض اوقات قریش کی اگر یا بنو ہاشم کی اس طرح کی بات کی جاتی کہ جس سے ان کی تکثیر سامنے آتی، تو ہادی بڑی سختی اور بڑی بری برے انداز سے اس کو ٹوکتا اور منع کرتا اور کہتا کہ یہ کام تم نے اچھا نہیں کیا۔ اسی طرح کے واقعات دو طرح سے ملتے ہیں کہ شاعروں نے، ظاہر بات ہے کہ شاعروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مال و منال جمع کرتے ہیں اور خلفاء سے انعام و اکرام حاصل کرتے ہیں، تو انہوں نے ہادی کے سامنے کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ جس میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی توہین محسوس ہوتی تھی۔ تو ہادی کو بڑا سخت غصہ آیا، تو جیسے ہی شاعر نے چہرہ دیکھا تو فوراً اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے استثناء رکھ دیا اور باقی کو ایسے ہی بول دیا۔ تو بہرحال یہ اس کا کردار تھا۔ باقی رعایا نوازی اور فیاضی، یہ تو ہر ایک اعتبار سے خلفاء کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اسی طرح کا کردار تمام بادشاہوں کا ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہارون بن مہدی کا۔ یہ ہارون بن مہدی کا جو تذکرہ ہے، اس سے یہ بات ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ ہارون ہادی کا حقیقی بھائی تھا اور خیبران کے وطن سے تھا۔ محمد مہدی نے ہی ہادی کے بعد مہدی کو مقرر کیا تھا۔ اسے رشید کا لقب بھی دیا گیا تھا اور اس کے والد نے ہی دیا تھا۔ ہادی کی وفات کے بعد اس کی بیعت ہوئی ہے ہارون کی، ربیع الاول 170 ہجری میں یہ تخت خلافت پر بیٹھا ہے۔ اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ 22 سال تھی، اور تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد اپنے قدیم محسن اور خیر خواہ یحییٰ بن خالد برمکی کو منصب وزارت پر اس نے سرفراز کیا ہے۔ ہارون رشید کا جو دور ہے یہ بہت ہی زبردست ہے۔ ہارون رشید کا دور علمی اعتبار سے، ثقافتی اور تمدنی اعتبار سے، اور ترقی کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہی ایک مکمل دور تھا، اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا خلافت اسلامیہ کا جو اوج ثریا کا دور ہے وہ ہارون رشید کا دور ہے۔ اس میں بہت سارا یعنی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ترقی کی باتیں بھی ہم کریں گے، اور جو اس کی فضیلتیں ہیں، یعنی اس دور کے اندر جو سنہری کام ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور بطور خاص اس میں یحییٰ برمکی اور دیگر جو برامکہ خاندان ہے اس کے حوالے سے بھی معمولی سے تذکرہ ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہارون بذات خود ایک بہت بڑا مجاہد آدمی تھا۔ وہ اپنے باپ کے دور میں بھی جہاد کے اوپر رہا، پھر اپنے بھائی ہادی کے دور میں بھی جہاد کے ساتھ وابستہ رہا، اور وہ دور اندیش تھا۔ اور اس کی جو بطور خاص تربیت کی تھی وہ یحییٰ برمکی نے کی تھی۔ تو یہ جو تربیت ہے برمکی خاندان کی طرف سے، یہ اس کی سرشت میں موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی بڑا مدبر بن کر سامنے آیا اور خلافت کے امور کو اچھی طرح سمجھنے والا تھا۔ اس میں ہارون کے زمانے میں مختلف شورشیں برپا ہوئی ہیں، ان میں پہلے نمبر پر یحییٰ بن عبداللہ کا خروج ہے۔ یہ ہارون کے زمانے میں مختلف جو حصے ہیں، ملک کے مختلف حصے ہیں، وہ ان میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے، تو ہارون نے بر وقت کردار ادا کیا ہے اور ان تمام کو ختم کیا ہے۔ سب سے پہلا تو 176 ہجری میں نفس زکیہ کے بھائی، جس طرح کہ ہم نے پہلے خلیفہ کے دور میں نفس زکیہ کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے بھائی یحییٰ بن عبداللہ بن حسن بن علی طالب جو ہے انہوں نے خروج کیا۔ تو مشرقی ملکوں کے بہت سے باشندے ان کی حمایت کے لیے ان کے ساتھ ہو گئے، تو ہارون رشید کو فضل بن یحییٰ برمکی کو ان کے مقابلے میں بھیجنا پڑا۔ برمکی خاندان اہل بیت کا ہمدرد تھا، اس لیے فضل نے لڑنے کی بجائے حسن تدبیر سے یحییٰ کو صلح پر آمادہ کر لیا، اور یہ شرط قرار پائی کہ خود ہارون ان کو امان نامہ لکھ کر دے گا جس میں قضات، فقہا اور عمائد بنو ہاشم کے دستخط بھی ہوں گے۔ ہارون نے یہ تمام شرطیں مانی اور انعام و کرام سے بھی نوازا، لیکن آخر میں قید کر دیا اور یحییٰ نے قید ہی میں انتقال کی۔ تو یحییٰ بن عبداللہ کا اس انداز سے جو ہے وہ قلع کما کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک مزری اور یمنی قبائل کے توسط سے ایک بات سامنے آتی ہے، کہ مزری اور یمنی قبائل یہ بہت پرانے قبائل ہیں،
مزری قبائل سے مراد یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی قریش کا خاندان ہے، یہ مزر کا قبیلہ ہے، مزری قبیلہ ہے۔ اور یمنی قبیلہ جو ہے اس کی وہ اپنے آپ کو چونکہ زیادہ متمدن سمجھتے تھے اور پرانے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اس بنا پر ان کا کردار بھی اپنے طرح سے وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ فضیلت والا سمجھتے تھے۔ اس بنیاد پر ان دونوں کا آپس میں جھگڑا رہتا تھا، اور کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں یہ آپس میں جھگڑتے اور بھڑتے رہتے تھے۔ اب اس صورتحال میں ہارون رشید کے دور میں دمشق میں بھی انہوں نے شورش برپا کی ہے، یعنی ان دونوں کا آپس میں جو ٹسل رہتی تھی، اور اسی طرح سندھ کے علاقے میں بھی ان دونوں کے آپس میں جو ہے وہ رقابت رہی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا ہے۔ لیکن کمال بات یہ ہے کہ ہارون رشید نے اس بڑے مسئلے کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ حل کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یمنی اور مدری قبائل کی عصبیت جو ہے یہ بہت ہی پرانی ہے، اور اموی حکومت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب ان دونوں قبیلوں کی عصبیت اور جنگ بھی تھی، جو عباسی حکومت کے لیے بھی مضر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کشمکش محض حصول امتیاز کے لیے تھی، اس میں اور کوئی مقصد نہیں تھا، کیونکہ مضری بنی اسماعیل تھے، اس لیے وہ زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں عرب کا مرجع رہے۔ زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کی تولیت اسی خاندان میں رہی، اور پھر ظہور اسلام کے بعد نبوت و خلافت وغیرہ بھی یہی خاندان تھا۔ اس کے بعد اس کے لیے یمنی اپنے آپ کو یمنیوں سے وہ اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے تھے۔ البتہ یمنیوں کو بھی کچھ خصوصیات تھی ان کی، کہ وہ عرب کے قدیم اور تاریخی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو صدیوں تک حکومت کرتا رہا اور متمدن رہا، اس لیے وہ اپنے آپ کو بنی اسماعیل سے کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ تو ہارون رشید نے اس رکابت کو بڑے خوبصورت تدبیر سے ختم کیا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں قبائل کے معززین اور سرداروں کو بلا کر ان کی دعوت کی، ان کو اس ترتیب سے بٹھایا کہ پہلے دائیں جانب ایک مزری سردار کو جگہ دی، بائیں جانب یمنی کو، پھر دونوں جانب ہر مدری اور یمنی کے بعد ایک ایک مدری اور یمنی کو جگہ دی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ یہ آپس میں ان کو اس انداز سے بٹھایا گیا کہ پہلے جو ہے وہ ایک معزز سردار کو، پھر اس کے بعد دوسرے قبیلے کے سردار کو، اسی طرح بالترتیب یعنی مسلسل اسی انداز سے بٹھاتا گیا۔ پھر اس کے بعد تقریر کی، کہنے لگے کہ اللہ عز و جل نے قریش کو عرب کے درمیان میزان بنایا ہے، اور مضر میں ان کا ددیال اور یمن میں ان کا ننہال بنایا ہے۔ اس لیے جو قریشی بھی یمن کے مقابلے میں تعصب سے کام لیتا ہے وہ جہالت کرتا ہے۔ پھر مزریوں کو مخاطب کیا کہ مزریوں، میں اس دعوے میں تمہارے ساتھ ہوں کہ جب تم اپنے یمنی بھائیوں کے ساتھ کسی کام کے لیے نکلو تو امیر تمہارا ہو، اور یمنیوں، میں اس قول میں بھی تمہارے ساتھ ہوں کہ جب میں نے ہر مزری کے پہلو میں یمنی کو اور ہر یمنی کے پہلے میں مزری کو بٹھایا ہے تو مزر کو یمنی پر تقدم حاصل نہیں ہوا۔ مزریہ کہیں گے کہ داہنے جانب اور یمنی کو بائیں جانب بٹھایا گیا ہے، اور دائیں سمت بائیں سے افضل ہے، جو ہمارے تقدم کی دلیل ہے، لیکن کل یمنی سرداروں کو داہنی جانب اور مزری سرداروں کو بائیں جانب بٹھایا جائے گا، اور دونوں کی نشستیں آئندہ بھی بدلتی رہیں گی۔ یہ ایک انداز ایسا اپنایا گیا تھا جس کی وجہ سے دونوں قبیلوں پر ایک اچھا اثر پڑا اور دونوں مطمئن ہو گئے، یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سندھ کے اندر بھی اسی طرح ہی معاملہ رہا، اور اس کے بعد سندھ کے اندر جو ہے بہرحال چونکہ ہارون رشید خود تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے آپس میں جو ان کی لڑائیاں تھیں ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدری جو ہیں وہ بے دریغ قتل ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا وہاں سے ویسے ہی سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہارون رشید کے دور میں مختلف بغاوتیں ہوئی ہیں، ان میں ایک تو ولید خارجی تھا، ولید خارجی کا قتل کیا گیا۔ اسی طرح سب سے بڑی جو بغاوت تھی وہ افریقی بغاوت تھی۔ افریقی بغاوت جو ہے یہ انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں متعدد ادوار میں یعنی دور تو ہارون کا تھا، لیکن مختلف سنین کے اندر ایسی صورتحال بنتی رہی کہ افریقی جو ہیں وہ قابو نہیں آتے تھے، کبھی ایک کو مانتے تو دوسرے کا انکار کر دیتے، دوسرے کو مانتے تو تیسرے کا انکار کر دیتے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے یہ افریقہ کا علاقہ، طرابلس کے قریب اور کیروان کا جو علاقہ ہے، یہ تمام اس علاقے کے اندر کبھی کبھی کچھ ہوتا اور کبھی کچھ ہوتا۔ البتہ اس میں جو سب سے زیادہ کردار ادا کیا وہ ابن جارود نے کردار ادا کیا، کہ ابن جارود جو ہے وہ جو بھی وہاں کا نمائندہ ہوتا
اور ہارون کی طرف سے مقرر کیا گیا بندہ ہوتا، اس کے خلاف وہ ضرور اپنا ہتھیار اٹھاتا۔ تو بالآخر ظاہر بات ہے کہ یہ ایک معاملہ ہے جو ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو بالآخر ابراہیم بن اغلب ایک شخص تھے جنہوں نے بڑی دانش مندی کے ساتھ یہ سارا سلسلہ جو ہے شورش کا افریقہ کے اندر اس کو ختم کیا، اور اس انداز سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، کبھی پیسے دے کر ملایا، کبھی جنگ کے ساتھ ملایا، کبھی کسی چال کے ساتھ ملایا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ شورش جو ہے یہ ختم کی گئی، اور ابراہیم بن اغلب جو ہے انہوں نے پھر بالآخر افریقہ کی ولایت حاصل کر لی، اور وہ بڑی دیر تک اس ولایت کے اوپر بھی متمکن رہے۔ جی عزیز طلبہ، ہم بات کر رہے تھے افریقہ کے علاقے کی جانب ہارون رشید کے دور میں جو بغاوتیں ہوئیں، ان کے کچلنے میں ابراہیم بن اغلب جو ہے انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دور کی یہ واضح ہو گئیں کہ ہارون کا دور جو ہے یا اس کی سلطنت جو ہے وہ پختہ ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر داخلی طور پر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں ایک گورنر یا ایک باجگزار امیر یا سفیر یا کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ اگر بغاوت کرتا ہے، تو حاکم وقت جو ہے وہ کسی طرح اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے، اور افواج کو بھیج کر اپنے علاقے کے، یعنی اس علاقے میں جہاں پہ بغاوت ہوئی ہے اس کو کچل دیتا ہے۔ تو یہ ایک داخلی معاملہ ہوتا ہے۔ اس داخلی معاملے میں حتی الوسط کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ معاملہ جو ہے وہ بکھرے نہ، اور کنٹرول کر لیا جائے۔ جبکہ جو خارجی معاملات ہوتے ہیں، یعنی غیر ملکی مہمات وغیرہ ہوتی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ جو ایک کشمکش ہوتی ہے، اس کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ تو ہارون کا جو داخلی دور تھا اس میں تو اس نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ ہر ایک چیز کو کنٹرول کیا، اور ایسے اپنے امراء کو بھیجا جو کہ اگرچہ اس میں اس کا ایک قریبی بھائی بھی تھا جو دودھ پیتا بھائی تھا، اس نے نقصان بھی کیا، اور اس کی وجہ سے افریقہ کے اندر جو شورش ہے وہ بڑی بھی، اور لوگ اس کو ناپسند بھی کرتے تھے کہ وہ بدخلق تھا۔ لیکن اس کے باوجود فوری طور پر اس کا مداوع کیا گیا، اور ایک ایسے شخص کو روانہ کر دیا گیا جو کہ سمجھدار تھا، اور پھر بالآخر ابراہیم نے وہاں پہ جا کے معاملے کو سدھار لیا، اور اس پوری جتنی بھی وہ مہم تھی اس کو کامیاب کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف جو کہ غیر ملکی علاقوں کی طرف جو چشمک تھی یا رقابت تھی یا لڑائی اور جھگڑا تھا۔ بطور خاص ہم یہ جانتے ہیں کہ روم کا علاقہ جو ہے وہ عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ فارسی تو سارے شامل ہو چکے تھے، اگرچہ وہ شیعان علی کے نام سے معروف تھے یا علوی خاندان کے نام سے معروف تھے، لیکن تھے تو وہ داخلی طور پر ہی۔ لیکن جو رومی لوگ تھے ان کے ساتھ جو کردار تھا وہ ذرا مختلف تھا۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ رومیوں کے ساتھ کبھی صلح ہو جاتی اور کبھی جنگ ہو جاتی، یہ دونوں سلسلے چلتے رہے ہیں۔ اور سب سے اہم مارک کا جو ہارون کے دور میں ہوا وہ ایشیائی کوچک پر حملہ ہے۔ اس کی تفصیل یہی ہے کہ قسطنطنیہ کی ملکہ رینی جو جس کو ایرانی بھی کہا جاتا ہے، ہارون رشید کی باجگزار تھی۔ رومیوں نے اس کو معزول کر کے ایک نیسیفور نام کا بادشاہ بنایا۔ اس نے ہارون کو بہت ہی بدتمیزی والا ایک خط لکھا، جس کے اندر اس نے کہا کہ ملکہ اپنے بچاؤ کے لیے تم کو رخ کی جگہ استعمال کرتی تھی، یعنی پیسے وغیرہ جو ہے وہ بھیج دیتی تھی، اور وہ اپنی خلقی کمزوری اور ضعف عقل کی وجہ سے تم کو پیسے دیتی تھی، اور تمہیں خراج دینا چاہیے۔ اس لیے میرا خط دیکھتے ہی جس قدر رقم تم وصول کر چکے ہو وہ فوراً واپس کر دو، ورنہ تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اب یہ خط جو ہے وہ ہارون رشید دیکھتا ہے، ملت اسلامیہ کا ایک عظیم الشان سربراہ ہے، اور سپہ سالار بھی ہے، اور ہر اعتبار سے وہ قوت والا بھی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جوش و غضب سے وہ لبریز ہو گیا، اور اس نے فوری طور پر اس کے پشت پر معمولی سے جملے لکھے اور کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المؤمنین ہارون رشید کی طرف سے روم کے کتے نفخور کو معلوم ہو کہ میں تو کافر بچہ کا خط پڑھا، تو اس کا جواب تم آنکھوں سے دیکھو گے۔
یہ جواب بھیج کر فوری طور پر یہ حکم دیا، فوجوں کو حکم دیا کہ نکلو، اور ایشیائی کوچک پر حملہ کر کے ہر قلعہ فتح کیا اور بہت سی آبادیاں برباد کر ڈالی۔ نیسیفور میں مقابلے کی طاقت تو نہ تھی، اس لیے اس کو بالآخر خراج دے کر صلح کرنی پڑی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کفار جو ہیں وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور وعدے سے مکر جانا ان کا شیوا ہے، اور غیر مسلموں کی یہ عادت ثانیہ ہے کہ وہ اپنی بات کا پاس نہیں رکھتے۔ اگرچہ مسلمان بھی اس انداز سے اب ان سے کو پیچھے نہیں ہے، اس معاملے میں تو بہرحال وہ ان کے ہمسر ہیں کہ وعدہ خلافی کرنا یہ ایک اتوار بن چکا ہے ہمارا۔ لیکن بہرحال اس دور میں یہ کام عیسائی وغیرہ کرتے تھے اور رومی کرتے تھے۔ تو جیسے ہی اس نے خراج دے کر صلح کی، سردی کا زمانہ تھا، مسلمان اس علاقے میں سردی برداشت نہ کر سکے، اس لیے ہارون نے کہا کہ چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں۔ جیسے ہی پلٹے تو وہ پھر اپنے عہد و پیمان سے پھر گیا۔ ہارون کو اس کی خبر ہوئی، وہیں سے پلٹا اور ایشیائی کوچک کو پوری طرح پامال کر کے واپس ہوا، اور دوسرے سال 188 ہجری میں ابراہیم بن جبریل کو بھیجا، اور نیسفور نے مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اور اس کے 40,000 آدمی مارے گئے۔ یورپی مورخین میں لبنان نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بدعہدی کے انتقام میں ہارون نے رومی سلطنت کے مختلف حصوں پر عام یورش کی۔ داود بن عیسیٰ نے متعدد مقامات فتح کیے۔ شرجیل بن مان نے حسن سقالیہ اور دیگر کئی علاقے جو ہیں وہ ان کو فتح کیا، اور اسی طرح دیگر کئی لوگوں نے شام کے ساحل اور مصر کی فتوحات حاصل کی اور 17,000 رومی قید کیے۔ خود ہارون توانا کی طرف بڑھا اور اس پہم یورش سے نیسفور گھبرا گیا اور جزیہ دے کر صلح کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ شام کا جو مورچہ ہے یا علاقہ ہے یہ انتہائی نازک تھا۔ اسلامی تسلط کے بعد مسلمان اسی کو مرکز قرار دے کر خشکی اناتولیہ کی طرف بڑھتے تھے، اور اسی راستے سے وہ قابض ہوتے تھے۔ اس لیے رومیوں کو شام لینے کی ہر وقت فکر رہتی تھی کہ، لیکن ان کے لیے خشکی کے راستے سے حملہ کا دروازہ بند تھا، کیونکہ اناتولیا میں کنیا تک مسلمان قابض ہو چکے تھے، اس لیے وہ بحر روم کے ذریعے سے شام کے ساحل پر بحری حملے کرتے رہتے تھے۔ تو ہارون نے اس خطرے کو مٹانے کے لیے سواحل شام پر فوجی چھاؤنیاں قائم کی، قلعے بنوائے، اور ترتوس، عین ضربہ اور ہارونیہ بچایا، اور مصیفہ کو اثر نو مستحکم کر کے ان شہروں میں مسلمان آباد کیے، اور بہت سارے شورش پسندوں کو جلا وطن بھی کیا۔ تو بہرحال یہ ایک کردار تھا جو کہ ہارون الرشید کا، اس شورش کو اس نے کچل دیا اور بڑی سختی کے ساتھ اس کو ختم کیا۔ آگے بات آتی ہے کہ ولی عہد کس کو بنایا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر والد یہی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہی اس کے بعد جو ہے وہ متمکن خلافت ہو، تو اس کے لیے اس نے بہرحال یہ بھی کردار ادا کرنا تھا۔ ہارون کی متعدد اولادیں تھیں، ان میں امین اور مامون کو وہ زیادہ مانتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امین کی تربیت فضل نے اور مامون کی جعفر نے کی تھی۔ مامون امین سے زیادہ صلاحیت رکھتا تھا اور ہر حیثیت سے امین سے ممتاز تھا۔ ہارون بھی اس کی ذہانت، طبعی علم، طبعات، اس کی طبیعت اور اس کے علم کی وجہ سے اس کو مانتا تھا، لیکن امین ہارون کی چہیتی بیوی زبیدہ کے بطن سے تھا۔ اس لیے جب ولی عہد کے تقرر کا وقت آیا تو زبیدہ کی محبت نے قرعہ جو ہے، قرعہ انتخاب جو ہے وہ امین کے نام نکلا۔ تو مامون کے مقابلے میں امین کی ولی عہدی نہ صرف ناانصافی بلکہ بہت بڑی فاش غلطی تھی، جس کے مذموم نتائج ہارون کے بعد ظاہر ہوئے، لیکن زبیدہ کی محبت نے ہارون کو انجام سے غافل کر دیا۔ مامون کی اشرشوئی کے لیے اس نے اسے خراسان کا صوبہ مستقل دے دیا اور بہت سے امتیازات بھی عطا کیے، اور امین کے بعد اس کو ولی عہد بھی بنا دیا، اور دونوں بھائیوں سے ایفائے عہد کا تحریری معاہدہ لے کر اس کو عمائد سلطنت کے روبرو خانہ کعبہ میں اویزاں بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد 189 ہجری میں مامون کی دلدہی اور اس کے اطمینان کے لیے رے میں فوجیں، اسلحہ، خزانہ اور خدم و حشم وغیرہ جملہ لوازم شاہی مامون کے نام علیحدہ نامزد کر کے افسران فوج سے اس کی بیعت لی، اور قضاء اور شہود کو اس پر گواہ بھی بنا دیا۔ تو یہ ایک فیصلہ تھا جس کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک غیر منصفانہ فیصلہ تھا کہ امین کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا اور مامون کو
جو ہے وہ اس کے بعد مقرر کیا گیا، جس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے ثابت نہیں ہوئے۔ یہاں پہ ایک کردار ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ ہے کہ خواتین کا امور سلطنت میں کیا کردار ہے۔ ہم جانتے ہیں، جب ہم آگے پڑھیں گے زبیدہ کے حوالے سے، تو یہ ایک بہت دور اندیش خاتون تھی، اور ان کے بڑے کارنامے ہیں، اور انہوں نے علم کے حوالے سے اور لوگوں کی خدمت کے حوالے سے بہت بڑے رفاہی کام بھی کیے ہیں، جو کہ اسلامی ریاست کے اندر یا اسلامی خلافت کے اندر بہت بڑا نام ہے۔ خود یہاں تک بھی کہ ایک اتنی لمبی نہر جو کہ مکہ تک کے لیے نہر زبیدہ کے نام سے موسوم، یہ نہر آج بھی اس کے کچھ نہ کچھ آثار اور کھنڈر جو ہیں وہ موجود ہیں، یہ سلسلہ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جس میں فیصلہ کرنا، یہ خاتون اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلے کر سکے۔ اور بعض اوقات چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذباتیت عطا فرمائی ہے، اور وہ جذباتی اس بنا پر بھی ہے کہ وہ اپنے خامند کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے اچھی اس کی دیکھ بھال یا اس کی خدمت کر سکے، لیکن جب وہ اپنے اس خصوصیت کو امور سلطنت میں یا فیصلے کے نفاذ کے اندر استعمال کرتی ہے، اور اس انداز سے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی بات کو پیش کر لیتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں، تو اس کا نقصان نہ صرف کہ آنے والی اس کی اولاد ہی اٹھاتی ہے، بلکہ بہت ساری دیگر نسلیں بھی اس کا نقصان جو ہے وہ ان کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہی ہوا ہادی کی والدہ حیران کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا ہے کہ ان کو بھی منع کیا گیا، اور بالآخر وہ ناراض رہی ہیں، اگرچہ یہ ہم نہ بھی مانیں کہ انہوں نے زہر دیا ہے۔ اپنے بیٹے کو زہر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس طرح کی بات کا سامنے آ جانا یہ اس سے بھی بری بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال چشمک تو تھی اس بیٹے کے لیے، ہادی کے لیے، تو یہ چیز جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی زبیدہ کی محبت کی وجہ سے ہارون نے جو ایک فیصلہ کیا ہے، یہ کوئی اتنا اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوا۔ تاریخ کے اورات میں اس کو بہت خوش آئند فیصلہ نہیں کہا گیا، اور اس کا نقصان بالآخر ہوتا ہی ہے اور ہوا بھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جس کا کردار رکھا ہوا ہے اس کو اسی کے مطابق چلنا چاہیے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس پورے معاشرے کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے، اور اس گھرانے کے لیے بھی جہاں وہ عورت اور جو وہ فیصلہ کرتی ہے اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مزید معاملہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ بات طے شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دور حاضر میں فیمنزم کا جو ایک عجیب سا ایک نئی تحریک شروع ہو چکی ہے، جس کے اندر اس سسٹم کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء کے حوالے سے رکھا ہوا ہے، اس کے درپے ہے۔ یہ سسٹم جو آنے والا ہے فیمنزم کی صورت میں، اور اس تحریک نے اتنی شدت کے ساتھ معاشرے کو ختم کیا ہے، بلکہ خاندان کو ہی تباہ کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف خاندان تباہ ہوا ہے بلکہ پوری نسلیں جو ہیں وہ بھی خراب ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی دہلیز پہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف، جو خصوصیات اور جو فوائد و ثمرات عورت کے گھر کے اندر رہ کر خدمت خاندان یا خدمت خامد اور بچوں کے ساتھ وابستگی کے ساتھ رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا ہے، اور مرد کو جو مقام دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی فیصلہ کن کردار ادا کرے، اور اپنے اس پورے معاشرے کے لیے ایک ایسا کردار نبھائے جو آنے والی اس کی نسل جو ہے وہ بھی اس سے فیض یاب رہے۔ اس کا مقصد ہرگز ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر کوئی کمی رکھی ہے۔ جہاں ایک طرف ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خوبی عطا فرمائی ہے، تو دوسری طرف کمی نہیں ہے بلکہ اس کو کوئی دوسری خوبی عطا کر دی گئی ہے۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ مشاورت میں خواتین کا کردار بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس مشاورت کو فیصلہ کن انداز دے دینا یہ بہرحال نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم آئندہ انشاءاللہ خاندان برامکہ کے حوالے سے پڑھیں گے، چونکہ وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار ہے
ان کے عروج و زوال کی ایک داستان ہے، اور اس میں کافی زیادہ ظاہر بات ہے کہ خاندان برامکا نے ہی ایسا کردار نبھایا جس کی وجہ سے عباسی سلطنت متمدن ہوئی، علمی اعتبار سے بھی اور دیگر جتنے بھی امور ہیں اس کے اندر بھی۔ تو بہرحال اس کو اچھا وقت دینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیں جی، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔